اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کسی بھی درست چیز پر نہیں جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے، تو آپ ان کافر لوگوں پر غم نہ کیا کیجیے۔ اس سے پہلے کی آیت میں 67 نمبر کی آیت میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، سستی کی اور خدائی پیغامات کو نہیں پہنچایا تو آپ گویا کہ پورے کے پورے پیغام نہ پہنچانے والوں میں شامل ہوں گے، اور آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی وہ 68 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی رہتے تھے۔ ان کا مقصد اچھی تعلیم لینا یا ہدایت حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے۔ تو یہودی لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں، اور جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت، اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، اس پر بھی آپ کا ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی پر ہیں اور توریت کو بھی مانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی حق پر ہیں، ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں اور توریت کے اوپر ہم بھی عمل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی دین حق پر قائم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر ہم قائم ہیں، تم اس پر قائم نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملت ابراہیمی میں سے تم نے بہت ساری چیزوں کو نکال دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو تم نے چھپا دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو تم صحیح بیان نہیں کرتے، اور توریت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا کہ حق بات کو تم بیان کرو گے، صحیح مضمون کو بیان کرو گے، تم اس کو بھی بیان نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں کو تم چھپا دیتے ہو، اور بہت ساری چیزوں کو تم اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیتے ہو، تو تم اس پر قائم نہیں ہو۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شریعت الہیہ پر چلنے کے لیے، شریعت الہیہ کی پیروی کے لیے 3 چیزوں کی اتباع ضروری ہے۔ شریعت الہیہ پر چلنے کے لیے 3 چیزوں کی اتباع ضروری ہے۔ تورات پر بھی ایمان لانا ہے، انجیل پر بھی ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا وہ قرآن بھی حق ہے، اس کے اوپر بھی تم کو ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا تو تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، لیکن اب یہ کتاب ہیں، یہ شریعت ہے، منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، راہ راست پر اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو، ہدایت کا راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو، تو قرآن پاک کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا کہ دیکھو ایک آخری نبی آئیں گے، اس کی یہ صفت ہوگی، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، اگر تم تورات کو صحیح مانتے ہو اور انجیل کو بھی صحیح مانتے ہو، تو انجیل اور تورات کے ماننے کے نتیجے میں قرآن پاک پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور تم قرآن پاک پر ایمان لاتے نہیں ہو۔
جب تم قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تو تم جو ہے دین حق پر بھی قائم نہیں ہو۔ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہر شریعت کیا تھی؟ حق تھی۔ ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت حق تھی، اس کے اوپر چلنا کامیابی کی دلیل تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی تو انجیل کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا۔ اب جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تو قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے جب تم کامیاب ہوگے۔ اور اگر تم نے انجیل کو ماننے کا دعویٰ کیا، تورات کو ماننے کا دعویٰ کیا، قرآن پاک کو تم مانتے نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے نہیں تو تم تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بات لکھی ہوئی تھی۔ اگر تمہارا اس کے اوپر ایمان ہے تو قرآن پاک پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 68 نمبر کی آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ چیزیں ان کی گمراہی کا اور زیادہ ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی آپ کو جس طریقے سے ہم ترقی دے رہے ہیں، آپ کی شہرت اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو ان کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہے آپ کی شہرت۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ ان کے کفر کے اندر اضافہ ہو رہا، حسد کے اندر، اناد کے اندر، کفر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ سرکشی کے اندر، گمراہی کے اندر زیادہ بڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر غم مت کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بہت ہوتا تھا کہ ہم دین حق لے کر کے آئے، ان کے سامنے ہم دین حق کو پیش کر رہے ہیں، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہماری بات کا انکار کر رہے ہیں، ان کے کفر کے اندر، ان کے اناد کے اندر، ان کے شرک کے اندر اور ان کی بدماشی کے اندر اور اضافہ ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سرکشی سے، ان کے کفر سے، ان کے اناد سے، ان کی بدماشی سے پریشان مت ہوئیے۔ آپ جو ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ہے دین حق ان کے سامنے پیش کر دینا۔ اگر یہ نہیں مانتے، گمراہی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔